شخصیت پورے بہار میں جانی پہچانی شخصیت اور جامعہ اسلامیہ قرآنیہ مسمرہ مغربی چمپارن کے سابق مدرس اور ناظم مدرسہ اسلامیہ قرآنیہ سبیہ شیوہر حضرت مولانا محمد قمر الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں گے اور حضرت مولانا محض چند منٹوں میں اپنا تاثر آپ کے سامنے پیش کریں۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد صدر جلسہ ناظرین جلسہ ناظرین مدرسہ یہ جو کسی کو بلاتے ہیں ظاہر ہے کہ سزا تو نہیں دیں گے، اعزاز کریں گے، احترام کریں گے، عزت کریں گے، ناشتہ کھلائیں گے، ٹھنڈا پانی پلائیں گے، اچھے الفاظ سے گزار دیں گے، بتائیں گے۔ ہمیں ہماری بات سے کسی کو فائدہ ہو نہ ہو ہم کیا کریں، مجھے کچھ آتا ہی نہیں۔ البتہ یہ فائدہ ہمارا ہوگا کہ حضرت مولانا اظہار حق صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا نصیر صاحب، مولانا قادر صاحب، مولانا شمون صاحب بڑے علماء کے سامنے بیٹھ کر کے بس اپنا نام فہرست میں کرا لینا یہ میرے لیے سند مضبوط کرنے کی وجہ ہوگی۔ باقی میں تو حفظ قرآن کریم کا ایک استاد کو حفظ کرانے کا، حفظ پڑھنے پڑھانے کا کہ ایسے پڑھا جاتا ہے، ایسے نہیں پڑھو پٹائی کھاؤ، یہ بس اب اس نے کیا کہا گیا یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ حضرت مولانا نے کہا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، تو الفاظ کو صحیح پڑھنے پڑھانے کا اس میں کیا کہا گیا ہے، معنی مدارج، اس کی تفسیر، اس کے لغات، اس کا بس مگر ناظرین جلسہ نے کہ تاثر دے دو، انہوں نے کیا کہا ہم یہاں آنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، پہلے بھی بہت دفعہ آنے کا موقع ملتا کہ ہم بھی استاد ہیں، جہاں کے طلبا بھی کارگزاری، ان کی محنت، ان کی کاوش، ان کا بیان، ان کے کلمات، ان کے انداز، ان کا تکلم یہ دیکھنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی استاد ہیں۔ اس لیے تو ہم تو جس طرح تو بیٹھ گئے، لڑکوں نے سنایا بس چپ چاپ سنتے رہے، باقی تو کچھ سمجھانے آتا نہیں، بولنے آتا نہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ انہوں نے پہلے ہی قلم ہدیہ دے دیا، اہدا الی سیدی قلما رصیقا من مکا یا حبذا تلک العلا من ماجد ابن الزمن۔ نبی میں اثرات اور عاشقہ میں پڑھا تھا تو اشعار یاد آنے لگے، حافظ ہے، تحفظ کرانے کی عادت ہے، اس لیے سنا بھی آپ نے۔ بہرحال الحمدللہ ہمارے عزیز طلباء نے جو ابھی تقریری شکل میں، نعت کی شکل میں، مکالمے کی شکل میں جو پیش کیا، اس سے اساتذہ کی محنت، ان کی کاوش، ان کی کوشش کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان بات علماء کرام کے بیانات کے بعد والی حضرت کی تقریر ہونا باقی ہے، دعا انہیں ان کی دعا پہ مجھے کا احترام جو ہونا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حساس مسئلہ ہے، یہ ضرور سمجھ لیا ہوگا کہ ہم کو اپنے بچوں کو کیا کرانا چاہیے، کہاں پڑھانا چاہیے۔ آج بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں بیچارے حافظ جی کو، مدرسے والوں کو آج بہت سارے سے مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھیے زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا اور آپ لوگ لکیر کے فقیر کیا پڑھا رہے ہیں، آن پڑھا رہے ہیں، یہ کیا ہے نورانی قاعدہ، کیا آپ لوگ اس میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائی دوستو، صحیح معنوں میں عند اللہ ماخوذ ہونے سے بچنے کے لیے ہم سب کے اوپر فرض ہے، ہم سبوں کا یہ فریضہ ہے، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ان سبوں کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے ضرور آسان، ان کو ضرور قرآن کریم پڑھانے۔ میرے محترم بھائیوں،
ہم کو بہت افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے لوگ جب سامنے آتے ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت تبصرہ کرتے ہیں، بہت مشورہ دیتے ہیں، بہت ڈانٹتے ہیں مولویوں کو، ہم لوگوں کو کیا وہ کیا پڑھا رہے ہیں، اور ان کو کہیے کہ دادا چچا ذرا آپ ذرا سنائیے دوسرا فاتحہ، تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھتے ہیں تو اس وقت افسوس ہوتا ہے محترم بھائی دوست۔ ان آیات کو قرآن کریم کو صحیح پڑھنے پڑھانے کے لیے ہم کو اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں ضرور داخل کرنا ہوگا، ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے انجینئر نہیں بنے تو ہم بچ سکتے ہیں، ہمارے ڈاکٹرس نہیں بنے تو ہم بچ سکتے ہیں گرفت، اس میں کوئی گرفت نہیں ہوگی، لیکن ہم اور ہمارے باپ، ہمارے دادا چاچا، چاہے ہمارے باپ حاجی سعید صاحب بھی قرآن کریم اگر غلط پڑھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں میرے محترم بھائی دوستوں تو بچ نہیں سکتے۔ اب پوچھتے کہ فلاں مولوی صاحب نے اس دن پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دادا آپ کو یہی سمجھ آئے گا، آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا کہ حمزہ کی کتنی شکلیں ہیں، حمزہ کیا ہے، کہ کون حمزہ گرے گا، کون اصلی ہے، کون وصلی ہے، کون استفہام کا ہے، تو یہ جب تک آپ نہیں جانیے گا اس میں آپ نہیں سمجھتے۔ اور اگر وہی بچہ مدرسے میں آ کر کے قاسم العلوم میں اگر چند مہینے بھی پڑھ چکا ہے، چند سال پڑھ چکا ہے یا حفظ مکمل کر چکا ہے تو اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وہ پڑھے گا، اس کو پتا ہے کہ الرحمن الرحیم پڑھے گا لکھا ہوگا۔ یہ دن الصراط المستقیم پڑھتے آتے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب پوچھنے کے لیے سب تیار کہ فلاں مولوی صاحب نے دن الصراط پڑھ دیا، بتائیے نماز غلط کر دیا۔ ہم کہ دادا نماز غلط نہیں کیا، صحیح کیا، وہ سمجھنے کے لیے آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا دن الصراط المستقیم۔ میرے محترم بھائی دوستو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑے بھی ہوں، تعلیم یافتہ بھی رہ جائیں، اور ہر دور پہ ہم ہر جگہ ٹوک ٹاک بھی کر لیں، آپ پڑھے بھی نہیں، مرغا بھی نہیں بنے، مدرسے میں ڈنڈا بھی نہیں کھائیں، ہمارے افسوس کی بات ہے میرے محترم بھائی دوستو۔ اور یہ تو اتنی باریک اور لطیف چیز ہے کہ اگر کوئی الحمدللہ کا صحیح نہیں ہوا، الرحمن الرحیم تو صحیح نہیں ہوا، اس کے لیے بڑی کاوش، بڑی محنت، بڑی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بچپن ہی میں ہوتا ہے۔ اور آپ کا بچہ، ہمارا بچہ اگر حافظ قرآن بن جاتا ہے تو دنیا کے کسی بھی